دوستوں ابھی آپ اپنا دائیں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھیں، ایک گہری سانس لیں، اب خاموشی سے کان لگا کے سننے کی کوشش کریں۔ کیا آپ کو بھی وہ باریک سی لو محسوس ہو رہی ہے؟ اللہ اللہ خود بخود چلتی ہوئی؟ اگر ابھی تک یہ کیفیت نہیں آئی تو فکر نہ کریں، لیکن اگر آ چکی ہے تو سمجھ لیں کہ آج کا یہ بیان آپ کی پوری روحانی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی حقیقت کھولنے جا رہے ہیں جسے اولیاء اللہ نے صدیوں تک محفوظ رکھا۔ آج کے بیان میں آپ کو بالکل واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کے دل کو چنتا ہے کہ اس میں اپنا ذکر خفی خود بخود جاری فرما دیتا ہے۔ وہ پہلی نشانی کیا ہے جسے 99% لوگ زندگی بھر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کیفیت کیسے آتی ہے جب بندہ بستر مرگ پہ سو رہا ہوتا ہے مگر اس کا دل مسلسل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کی وہ 3 آیتیں جو براہ راست قلب پہ اثر کرتی ہیں وہ کون سی ہیں، اور وہ 4 عملی اقدامات کیا ہیں جنہیں شروع کرتے ہی ذکر قلبی تک راستہ کھل جاتا ہے۔ دوستو اگر یہ بیان آخر تک نہ سنا تو ایک عظیم روحانی خزانہ ہاتھ سے نکل جائے گا، ایک لمحہ بھی آگے نہ کیجیے گا۔ جس موضوع پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسے دیکھتے ہی لاکھوں لوگ رک جاتے ہیں، ایک ہی لمحے میں ان کے دل میں طوفان اٹھتا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ سوال ہے جو ہر صاحب دل نے زندگی میں کم از کم ایک بار خود سے تو ضرور پوچھا ہے۔ اللہ کس دل کو چنتا ہے کہ اس میں اپنا ذکر خود بخود جاری کر دیتا ہو؟ اور جب اس کے ساتھ یہ جملہ جڑ جاتا ہے کہ یہ بیان دل کا سب سے بڑا راز کھولتا ہے تو انسان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ وہ فوراً سوچتا ہے اگر یہ راز مجھے آج نہ ملا تو میں کتنا بڑا نقصان کر بیٹھوں گا۔ دوستو اچھی خبر یہ ہے کہ یہ محض تجسس بھڑکانے والی بات نہیں، یہ بالکل سچ ہے، اور آج ہم اسے قرآن و حدیث اور اولیاء کے واقعات سے ثابت کرنے والے ہیں۔ اب ہم 5 ایسے سوالات کرنے والے ہیں جو آپ کے دل کو اندر سے ہلا کے رکھ دیں گے۔ اگر ان میں سے ایک بھی سوال نے آپ کو اندر تک جھنجھوڑ دیا تو سمجھ لیجئے کہ آج کا یہ بیان آپ کی پوری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والا ہے۔ دوستو اب خاموشی سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور خود سے سچ سچ بتائیں۔ سوال نمبر 1، کیا کبھی اچانک ایسی رات آئی جب آپ تنہائی میں بیٹھے تھے، کوئی ذکر زبان پہ نہیں تھا مگر سینے کے اندر ایک ہلکی سی لہر اٹھی اور خود بخود اللہ اللہ چلنے لگا، اور آپ خوفزدہ بھی ہوئے اور خوش بھی؟ سوال نمبر 2، کیا کبھی نیند میں آپ کو لگا کہ آپ سو رہے ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے؟ صبح اٹھے تو پسینے میں شرابور تھے اور یاد آیا کہ ساری رات دل کے اندر بس ایک ہی آواز تھی، اللہ اللہ۔ سوال نمبر 3، کیا کبھی گناہ کرنے جا رہے تھے، ہاتھ اٹھا، قدم بڑھائے، لیکن اچانک سینے کے اندر ایسی زور کی آواز گونجی کہ جسم کا ایک ایک روحہ کانپ اٹھا اور آپ واپس پلٹ آئے؟ وہ آواز زبان کی نہیں تھی بلکہ دل کی تھی۔ سوال نمبر 4، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں کروڑوں لوگ زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر چند خوش نصیبوں کے ساتھ اللہ خود اپنا ذکر ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، بغیر مانگے، بغیر طلب کے، اور وہ پھر ساری عمر اسی میں ڈوبے رہتے ہیں؟ سوال نمبر 5 جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اگر آج رات آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے لگے، اگر آپ کا دل بھی خود بخود اللہ اللہ کرنے لگے تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کا دل واقعی اس قابل ہے کہ اللہ اسے اپنا ٹھکانہ بنائے؟ تو دوستو اگر ان 5 سوالوں میں سے ایک بھی سوال نے آپ کے اندر ہلچل مچا دی ہے تو اب پیچھے مڑنے کی گنجائش نہیں رہی۔ آگے جو کچھ سننے والے ہیں وہ عام علم نہیں، وہ ذکر قلبی کا اصل راز ہے جو ابھی کھلنے والا ہے۔ تیار رہیں کیونکہ اب ہم سب سے پہلے یہ جاننے جا رہے ہیں کہ ذکر قلبی ہوتا کیا ہے اور اولیاء نے اسے صدیوں تک کیوں چھپایا۔ لیکن دوستو اب سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت سمجھ لیں، ذکر قلبی کوئی عام تصویر پھیرنا نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے جو زبان سے نہیں بلکہ دل کی دھڑکن سے ہوتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر وہ ہے جو خفیہ ہو۔ یہ وہی ذکر خفی ہے، یہ وہی ذکر ہے جس کا دوسرا نام ذکر قلبی یا ذکر سری ہے۔ یہ وہ معراج قلب ہے جہاں بندہ سوتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا ہے، چلتا ہے، مگر اس کا دل ہر لمحہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے بغیر کسی ارادی کوشش کے۔ اب سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام نے اسے صدیوں تک کیوں چھپایا؟ تو وجہ بالکل واضح ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ذکر قلبی کو عام کرنے سے پہلے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 اخلاص نیت، نمبر 2 پاکیزگی قلب، نمبر 3 مرشد کامل کی اجازت۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو یہ ذکر زبان تک پہنچ کے رہ جاتا ہے، دل تک نہیں اترتا، اور جو شخص ناپاک دل میں اسے زبردستی جگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شیطان کی جال میں پھنس جاتا ہے، وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے اسے چھپایا، نہ کہ اسے حرام سمجھ کر بلکہ اسے
محفوظ رکھنے کے لیے، جیسے کوئی قیمتی ہیرا کھلے میں نہیں رکھا جاتا۔ دوستو یہ ذکر کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو وہ اپنے چند منتخب بندوں پہ کرتا ہے۔ اور اب آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ پہلی نشانی کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیا ہے۔ وہ نشانی ایسی ہے کہ 99% لوگ اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب سب سے اہم مرحلہ آ گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی دل میں اپنے ذکر خفی جاری کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے ایک نشانی بھیجتا ہے۔ یہ نشانی اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ عام آدمی اسے خواب سمجھتا ہے، تھکاوٹ سمجھتا ہے یا اتفاق ہے کہ بھول جاتا ہے، مگر جو شخص اسے پکڑ لیتا ہے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ پہلی نشانی یہ ہے اچانک بے وجہ رونے کی کیفیت، یعنی بغیر کسی دنیاوی غم کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ننھا سا سوراخ کرتا ہے، پھر اس سوراخ سے نور محبت ٹپکنا شروع ہوتا ہے۔ اس ٹپکنے کا پہلا قطرہ آنکھ سے نکلتا ہے۔ دوستو یہ رونا کوئی عام رونا نہیں ہوتا ہے، اس کی 4 علامتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کوئی وجہ نہیں ہوتی، نہ کوئی غم، بس اچانک آنکھ بھر جاتی ہے۔ نمبر 2، دل کے اندر ایک عجیب سی کھچاؤ محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اندر سے کھینچ رہا ہو۔ نمبر 3، زبان خود بخود یا اللہ کے اٹھتی ہے بغیر سوچے۔ نمبر 4، اس رونے کے ختم ہونے کے بعد ایک غیر معمولی سکون چھا جاتا ہے، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ وہی پہلی نشانی ہے جس کا ذکر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، جب تمہیں بغیر وجہ کے رونے کی کیفیت آئے تو فوراً سجدے میں گر جاؤ اور کہو، اے اللہ، اگر یہ تیری طرف سے ہے تو اسے جاری رکھ، اگر شیطان کی طرف سے ہے تو اسے روک دے۔ دوستو اگر آپ کی زندگی میں بھی کبھی یہ کیفیت آئی ہے، چاہے ایک بار ہی، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے دل پہ دستک دی تھی، اور اگر آپ نے اسے نظر انداز کر دیا تو شاید دوبارہ یہ دستک کبھی نہ آئے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا آپ نے بھی کبھی یہ بے وجہ رونے کی کیفیت محسوس کی؟ اگر ہاں تو ابھی سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ اگلا مرحلہ اس سے بھی گہرا ہے۔ اب ہم اس رات کی بات کرنے والے ہیں جب بندہ سو رہا ہوتا ہے مگر اس کا دل اللہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات اپنی خانقاہ میں آرام فرما رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا، اچانک ان کی نظر ایک نوجوان مرید پہ پڑی جو بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ بظاہر وہ سو رہا تھا مگر اس کے سینے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کا نام لے کے رو رہا ہو۔ آواز بالکل واضح تھی، اللہ اللہ اللہ، ہر سانس کے ساتھ، ہر دھڑکن کے ساتھ۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے، اس کے سینے پہ کان رکھا۔ آواز زبان سے نہیں بلکہ دل سے آ رہی تھی۔ وہ نوجوان سو رہا تھا، اسے کچھ خبر نہ تھی مگر اس کا دل جاگ رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، اے اللہ، یہ تیری وہ نشانی ہے جو تو صرف اپنے محبوبوں کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح جناب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے حقیقی محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنا نام لکھ دیتا ہے، پھر چاہے وہ بندہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، اس کا دل ہر لمحہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ یہ ذکر قلبی کا اعلیٰ درجہ ہے جسے ذکر دائم کہتے ہیں۔ دوستو یہ کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ آج بھی یہ ہوتا ہے، رات کو اچانک نیند کھلتی ہے، پسینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے اور سینے میں بس ایک ہی آواز گونج رہی ہوتی ہے، اللہ اللہ۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے قریب بلانا شروع کر دیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اب ہم قرآن پاک کی وہ 3 آیتیں سننے والے ہیں جنہیں سنتے ہی ذکر قلبی کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ آیتیں ایسی ہیں کہ سن کے دل خود بخود رو پڑتا ہے۔ پہلی آیت سورہ رات کی 28، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت دل میں اترتی ہے تو دل فوراً پوچھ اٹھتا ہے، اے اللہ، تیرا ذکر تو میں کرتا ہوں مگر سکون کہاں ہے؟ اور اسی سوال کے جواب میں اللہ دل کے اندر اپنا ذکر خفی شروع کر دیتا ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ اعراف کی 205، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ آہستہ آواز سے صبح و شام یاد کرو۔ یہ آیت ذکر قلبی کی سب سے صاف دلیل ہے۔ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ میرا ذکر زبان سے نہیں دل سے کرو، اور جب بندہ اس آیت کو پڑھ کے دل میں ذکر شروع کرتا ہے تو اللہ اسے زبان سے چھڑا کے دل میں اتار دیتا ہے۔ تیسری آیت سب سے امپورٹنٹ ہے، سورہ فجر کی آیت 27 اور 28، اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت سنتے تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وہ فرماتے، جس دل میں یہ آیت اتر جائے
وہ دل پھر کبھی چین سے دنیا میں نہیں رہ سکتا، وہ بس اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ دوستوں ابھی خاموشی سے یہ 3 آیتیں اپنے دل میں دہرائیں، ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ، اور دیکھیں کہ سینے میں کیا ہلچل ہوتی ہے۔ اگر آنکھ نم ہو گئی، اگر دل دھڑکا، اگر زبان خود بخود اللہ کہہ اٹھی، تو سمجھ لیں کہ ذکر قلبی کا دروازہ آپ کے لیے کھل چکا ہے۔ اب اگلا مرحلہ عملی ہے، کیونکہ اب بات ختم ہوئی تھیوری کی، اب عملی میدان ہے۔ یہ 4 عمل اولیاء کرام نے اپنی زندگیوں سے نکالے ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر خلوص سے شروع کر لیا تو ذکر قلبی تک راستہ کھل جاتا ہے۔ سن لیں اور آج ہی سے شروع کر دیں۔ عمل نمبر 1، رات کے آخری پہر میں 2 رکعت توبہ کی نماز، طہارت کے ساتھ، تنہائی میں، اندھیرے میں، دونوں سجدوں میں بس ایک ہی دعا، اے اللہ میرا دل تیری طرف موڑ دے اور تیرا ذکر اس میں جاری فرما دے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس نے رات کے آخری حصے میں یہ 2 رکعت پڑھ لی، اس کا دل صبح تک اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ عمل نمبر 2، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، دل سے، زبان ہلے یا نہ ہلے، بس دل میں گنے، یہ اس میں اعظم کا نچوڑ ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا، یہ 2 نام جب دل میں اتر جائیں تو دل مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے اور خود بخود اللہ کا نام لینے لگ جاتا ہے۔ عمل نمبر 3، روزانہ سورہ اخلاص 1000 مرتبہ، صرف 3 دن، مسلسل خلوص سے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور عمل ہے۔ تیسرے دن جب تھک جائیں تو بس بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں۔ اس خاموشی میں پہلا اللہ دل سے نکلے گا، وہ پہلا قطرہ ذکر قلبی کا ہوگا۔ عمل نمبر 4، گناہ سے مکمل توبہ، 1 رات مکمل خاموشی، کوئی بات نہ کریں، فون بند، دنیا سے کٹ کے بیٹھیں، بس دل میں بار بار کہتے رہیں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 رات یہی کیا تھا۔ صبح لوگ جب آئے تو ان کا دل بلند آواز سے اللہ اللہ کر رہا تھا، جبکہ زبان بند تھی۔ دوستو یہ 4 عمل کوئی جادو نہیں، یہ آزمودہ نسخے ہیں۔ آج رات سے ایک بھی شروع کر لیں، اگر دل میں ہلکی سی بھی جنبش ہوئی تو فوراً سجدے میں گر جائیں اور شکر ادا کریں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا بنانا شروع کر دیا ہے۔ اب آخری اور سب سے بڑا راز باقی ہے، وہ حتمی سوال کہ اللہ آخر کس دل کو چنتا ہے۔ اگلا مرحلہ سن کے آپ خود کو پہچان لیں گے۔ دوستو اب ساری بات میں ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہوں، اللہ وہ دل چنتا ہے جو اپنے آپ کو بالکل خالی کر دے، یعنی جس دل میں دنیا کی کوئی خواہش باقی نہ رہے، جس دل میں اپنی کوئی مرضی باقی نہ رہے، جس دل میں اپنی کوئی عزت، اپنا کوئی نام، اپنا کوئی دکھ، اپنا کوئی سکھ باقی نہ رہے، وہ دل بالکل خالی، بالکل صاف، بالکل ٹوٹا ہوا ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، اے اللہ اگر میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں کرتی ہوں تو جنت جلا دے، اور اگر جہنم کے ڈر سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، میں تو بس تیری عبادت تیری محبت کی وجہ سے کرتی ہوں۔ دوستو یہ وہی دل ہے جو اللہ چنتا ہے، وہ دل جو کہتا ہے اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ جنت، نہ حور، نہ مقام محمود، بس تو چاہیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو چاہیے، تو اللہ فوراً جواب دیتا ہے، اے میرے بندے اب تو بھی میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاتا ہوں، اور پھر اس کے دل میں اپنا نام لکھ دیتا ہے۔ دوستوں یہ سب سے بڑا راز ہے، ذکر قلبی کوئی مشق نہیں، کوئی ورزش نہیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے جو صرف اس دل کو دیتا ہے جو اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس کے حوالے کر دے۔ اگر آج آپ کے دل میں یہ آواز اٹھی کہ اللہ بس تو چاہیے، تو سمجھ لیں ذکر قلبی آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب آخری چند لمحے باقی ہیں، آخری دعا اور عمل بتانے جا رہا ہوں، جو آج رات کر لیا اس کی زندگی بدل جائے گی۔ دوستوں اب صرف ایک دعا باقی ہے، یہ وہی دعا ہے جو اولیاء کرام ہر رات سونے سے پہلے مانگتے تھے۔ ابھی فوراً دونوں ہاتھ اٹھائیں، آنکھیں بند کریں اور میرے ساتھ لفظ بلفظ دہرائیں، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور وہ عمل مانگتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنی محبت کو میری جان، میرے گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیاری بنا دے۔ اب آخری عمل، آج رات جب سونے لگیں تو داہنی طرف لیٹیں، ہاتھ سینے پہ رکھیں اور بس ایک جملہ دل میں دہراتے جائیں جب تک نیند نہ آئے، اللہ اللہ اللہ۔ اگر نیند آ گئی اور دل جاگتا رہا تو صبح اٹھ کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو یہ بیان ختم ہوا، مگر آپ کا سفر ابھی شروع ہوا۔ جو کچھ سنا اسے راز نہ بنائے، اپنے پیاروں تک پہنچائے تاکہ ان کے دلوں میں بھی اللہ کا نام گونجے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنا ٹھکانہ بنائے، ہم سب کو ذکر قلبی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا کے سوا کچھ نہ مانگنے کی توفیق دے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.